حضرت کے لیے دعا بھی کرائیں گے۔ میں ایک بات کی یہ بھی وضاحت کرتا جاؤں، آپ حضرات کے علم میں ہے، علماء جانتے ہیں، عوام جانتی ہے کہ بریلوی طبقہ تقریباً 1 صدی گزر گئی ہے۔ ہم نے تو آنکھیں کھولی تو یہ سننا شروع کیا اور بزرگوں سے سنا کہ ہم بھی یہ سن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی نبی کو نہیں مانتے، نبی کے گستاخ، دیوبندی ولی کو نہیں مانتے، ولی کے گستاخ، یہ سنتے رہتے ہیں۔ 1 صدی گزر گئی اور دیوبندی چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے عالم تک، حتیٰ کہ جن کے نام لے کر کہا گیا کہ تم گستاخ ہو، انہوں نے وضاحت بھی کر دی، جیسے میری مراد حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، یہ کہتے رہے بھائی ہم نہیں گستاخی کرتے، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم ولی کو مانتے ہیں، وہ پھر بھی کہتے ہیں نہیں مانتے۔ یہی رٹ لگی ہوئی ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی رٹ لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہم مانتے ہیں اور جیسا حق ہے ایسے مانتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں اب نہ ماننے والے کی بات کون اس کو منا سکتا ہے؟ لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ دیوبندیت کے رنگ میں بریلویت والی بات اشاعت القرآن کے متعلق کہی جاتی ہے کہ اشاعت القرآن والے اکابر کو نہیں مانتے، یہ اکابر کے گستاخ ہیں۔ شرم تو آنی چاہیے، تو کم از کم یہ دیکھو یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ اشاعت القرآن کے یہ سفر کے 40 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ہر اکابر کی جو مجاہدے تھے سرپرستی رہی، اور ہم تو بہت چھوٹے تھے، ہم نے اپنے تینوں اساتذہ کو یہاں دیکھا۔ الحمدللہ اکابر کے پاس بیٹھے ہوئے ہمیں تو یہی نظر آئے اور اکابر انہی کی سرپرستی کرتے ہوئے نظر آئے، ہم نے جن کو دیکھا۔ اور میں اور مولانا عبدالخالق صاحب ہمارے دوسرے رفقا حضرات الحمدللہ ہم اپنے آپ کو ان اکابر کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں جو موجودہ حضرات ہیں، اگر ہم میں کوئی غلطی کوتاہی ایسی دیکھی ہے تو آج ہی ہمیں تنبیہ فرما دیں۔ خدا کی قسم ہے ہم سر نگیں ہو کر آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان دھوکوں سے، دھوکے بازوں سے بھی ہم آپ کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے بریلویت کی طرح لت لگا رکھی ہے کہ اشاعت القرآن تبلیغ کا مخالف ہے، اشاعت القرآن بزرگوں کا مخالف ہے، میں ایسے جھوٹوں پر لعنت، ہمیں یہ مجبور کر دیا گیا اس کہنے پر۔ یہ بریلویت کی پیغام کاری ہے تمہیں، تم جس طرح وہ سجی ہوتی کہتے ہو آج تم بھی کہنے لگے۔ ہم نے الحمدللہ ابو حنیفہ کا بھی فقہ حنفی کا دفاع کیا اور میدان میں کیا ہے، چھپ کر نہیں کیا۔ ہم نے اکابر دیوبند کا دفاع میدان میں بیٹھ کر کیا ہے۔ اگر غیر مقلدین نے یہ کہا کہ اکابر کے عقائد کفریہ ہیں، ہم نے ان کو للکار کر ان کے گھر جا کر بیٹھے، بتاؤ کون سا کفر ہے، جھوٹے ہو تم، اور جھوٹا ثابت کیا۔ بریلویت نے یہ کہا، اکابر کو گستاخ رسول کہا، ہم نے ان کا پورے ملک میں میاں والی کا اور اتواز اور بلاکوٹ کی پہاڑیوں میں جا کر، مظفر آباد کی پہاڑیوں میں جا کر، میری کی جیل میں جا کر بھی ان کو لگام دے دی، اور وہ مناظرے میں بیٹھ کر کیسٹ سنے آپ۔ انہوں نے جب کہا کہ ہم نے مناظرہ اس پر کرنا تھا، اکابر کی کفریہ عبارات پر کرنا ہے، تو ہم نے کہا کہ مناظرہ اسی پر ہوگا، ضرورت ہے تو سامنے بیٹھو، کیسٹ دیکھ لے۔ خدا کی قسم جو اکابر کو کافر کہتے تھے، برا کہتے تھے، اس مناظرے میں وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں، دفاع کیا ہے میدان میں۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ ہم اکابر کا دفاع کرتے ہیں، آؤ میدان لگا بیٹھتے ہیں میدان میں، پتا چلے گا تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں، پتا چلے گا تمہارا اکابر کے ساتھ تعلق ہے کہ ہمارا تعلق ہے۔ چھپ کر خناس کیوں بنتے، سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں
اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں آؤ لوگ کھول لیتے ہیں کتابیں. اس دن شیخ الحدیث مولانا غلام حبیب صاحب نے بڑی اچھی بات کہی. بھائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے، مسجد کھلی ہے.